جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ اور ایمان اور عمل آج کی اس بابرکت نشست کا عنوان ہے۔ ابھی تک بڑی قیمتی پائیدار گفتگو ہمارے اسکالرز کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے۔ اسی بابرکت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی لفظ زبان سے صرف دعویٰ ہوتا ہے، دلیل تو ہمیں کسی بھی شے کی عمل سے ہی دینی ہے، تو یہ بڑا لازم و ملزوم سا ایک کلیہ اور فینومینا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، رہنمائی کیسے کرتے ہیں اپنے ناظرین کی ہماری؟ جی بالکل، ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق بندے کے اعتقاد سے ہے، عقیدے سے ہے، باطن سے ہے، کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق دل کرتا ہے، اور اقرار زبان سے ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ دونوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ اور بعض نے صرف تصدیق کو، یہ مفسرین کرام کا ایک اختلاف ہے علمی، بعض نے کہا کہ صرف تصدیق کا نام ہی ایمان ہے، صحیح، لیکن اکثریت نے کہا کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ تو یہ قلبی جو تصدیق ہے، اس کی دلیل اور اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ عمل اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کھوکھلا دعویٰ ہے، اور اگر عمل اس کے ساتھ متصل ہے تو پھر وہ قرآن کا جو پیٹرن ہے جو بیان کیا گیا، جہاں بھی قرآن نے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ گن کے بتائی کتنے مقامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان کے متصل بعد عمل کا ذکر فرمایا، اسی لیے ذکر فرمایا کہ اس ایمان کی دلیل عمل ہے۔ بالکل صحیح، عمل سے ثابت ہوگا۔ مثلا ہم جہاں سے آغاز کرتے ہیں، سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، تو وہاں یہ کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اور میں متقین کون ہے؟ پہلا ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور ایمان بالغیب کے فوراً بعد عمل شروع کیا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ ایمان کی دلیل ہی ہے جو دعوے کے طور پر ہے۔ اور ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محب ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم کئی بار بیان کر چکے، اللہ کی شدید محبت کا نام ایمان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب جاننے کا نام ایمان ہے۔ تو اب اس ایمان کے دعوے کی دلیل اللہ کی اطاعت اور میرے مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ میں اس کو بالکل آسان لفظوں میں یوں بیان کر دیتا ہوں کہ یہود کہتے تھے نانو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل فرمائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا ایسے کیسے اللہ کے بیٹے بن گئے اور اللہ کے محبوب بن گئے؟ یہ کہنا آسان ہے، یہ دعویٰ کرنا آسان ہے۔ فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا محبوب ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ محبوب بنائے گا۔ اب قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے، یہ ایک جملہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں، قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اتباع مصطفیٰ میں جو جتنا کامل ہوگا، محبوبیت خدا میں بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ مصطفیٰ کی اتباع جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا جائے گا۔ اور نبی کے صحابہ سے، نبی کے گھرانے سے جو حضور کی معیت والے ہیں، والذین معہ کے ساتھ جن کا تعارف، ان سے بڑھ کر اتباع مصطفیٰ میں کامل کوئی نہیں تھا۔ اور محبوبیت مصطفیٰ میں بھی محبوب خدا کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی کامل نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، تو خدائی کو اس کے اشارے ابرو کے تابع کر دیتا ہے۔ وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ اتباع مصطفیٰ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو اللہ اپنی مخلوقات کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ ہے وجہ کہ فاروق اعظم زمین کو درہ مار کے کہتے ہیں ارے زمین جنبش کیوں کر رہی ہے، کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا؟ یہ ہے وہ وجہ کہ فاروق اعظم کے ہاتھ کا رکا نیل کی تہ سے ٹکراتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جاری ہوتا ہے، اور آج تک بند ہونے کی جسارت نہیں کر سکا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے
جو حضرت علامہ نے دیا اور جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل نام ہے اتباع مصطفیٰ کا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ زندہ باد مفتی صاحب۔ ناظرین، یہ جملہ مفتی صاحب کا بڑا وجد آفری ہے کہ اللہ کی محبوبیت کا واحد رستہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع ہے۔ جو اس رستے پر چل گیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس رستے کا مسافر بننا نصیب ہو جائے۔ یہ خیرات اور لنگر آج کی اس مبارک نشست کی برکت سے ہمیں ملے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہماری روٹین کے گفتگو میں یہی ہوتا ہے کہ کل بروز حشر ہمیں اپنے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، لیکن حشر بہرحال برپا ہوگا تو تب یہ معاملہ ہوگا۔ کیا اعمال کی جزا اور سزا کا تعلق دنیا کے معاملات سے بھی ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ کوئی کرائیٹیریا ایسا جو ہمیں اس مفہوم کو بھی سمجھائے؟ جی بالکل اہم سوال ہے، اور یہ چیزیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایک ہے صاحب ایمان اور ایک ہے ایمان سے محروم شخص۔ صحیح۔ جو صاحب ایمان ہے اس کو دنیا میں تو صلہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ فرماتا ہے خصوصی طور پر میں نے اس کے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور کافر کو اس کی محنت کا صلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ بات اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہے، درست۔ ٹھیک، ما لہم من نصیب۔ ٹھیک، دوسرا پہلو جو جہاں تک ہے بندہ جو عمل کرتا ہے صاحب ایمان، تو دنیا میں بھی اس کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ دنیا تو ہے دار العمل، جی درست۔ ٹھیک ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب یہ بیسک فرق ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کا مقصود دنیا ہوتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کا مقصود آخرت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تنسا نصیبک من الدنیا، کہ دنیا میں اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں بھولنا، وہ تو لینے کا حکم ہے۔ اور اللہ نے جو دعا پسند کی اور کہلوائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اس بات کو بہت کھول کے بیان تو کرتی ہے۔ اس لیے مومن دنیا کو بھی استعمال کرتا ہے، اور اسی دنیا کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 17 مرتبہ جنت کی بشارت پائی ہے، اللہ۔ اور بڑے بڑے صحابہ نے اسی دنیا کی وجہ سے جنت کی بشارت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پائی ہے۔ تو دنیا کوئی معیوب نہیں ہے، بس ایک فرق ہے کہ کافر کا مقصود دنیا ہوتی ہے اور مومن کا مقصود آخرت ہوتی ہے، اور دنیا برتنے کے لیے ہے، یہ دل میں بسانے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی بندہ دنیا میں رہے، دنیا اس کے دل میں نہ رہے، دنیا اس کے دل میں رہے۔ اور بالکل مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر اس کا مفہوم ہے کہ یہ دل جو ہے یہ کشتی کی طرح ہے، اور دنیا ایک پانی کی طرح ہے۔ صحیح۔ تو دل کے نیچے پانی رہے تو کشتی رہے گی، بہت اچھا ہے۔ اور پانی دل کے اندر آ جائے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں اپنے اسلاف سے یہ سبق ملتا ہے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا آگے جو صلہ ملے گا وہ آیت موجود ہے قرآن پاک میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اہل ایمان سے، اور وہ اہل ایمان جو ایمان بھی لاتے اور عمل بھی کرتے ہیں، یہ ساتھ ہے پھر ایمان اور عمل۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، مولانا روم نے لکھا کہ یہ جو جف القلم والی حدیث پاک ہے قبلہ مفتی صاحب، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ عدل اور ستم جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے، ہائے ہائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آنی ہے، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمل کے بغیر کام بنتا نہیں ہے۔ عمل کی سوکھتی رگ میں، عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، میرے ہمدم یوں ہی باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا۔ کیا خوبصورت پیغام نشر کیا ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی نے۔ راہ عمل کا ایک اور رستہ ہمیں دکھایا ہے۔ سوکھی باتیں اور صرف بلند و بانگ دعووں سے کچھ نہیں بنتا، راہ عمل کا مسافر بننے سے ہی بات بنے گی۔ آئیے اسی دعا پر آمین کہتے ہوئے کہ اللہ ہمیں اسی رستے کا، خیر کے رستے کا مسافر بنا دے، عمل کا رستہ نصیب فرما دے۔ کلام شامل کریں گے جناب حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جی احمد بھائی۔ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بدولت
اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف گناہوں کیے معاف ہو گئے. اور ایک اور ہم یہ بھی سنتے ہیں اکثر کہ جب تک میرا محبوب تم میں موجود ہے. ہاں وانت وما کان فیہم. اللہ لیعذب وانت سبحان فیہم. اللہ. واہ واہ. وانت وانت فیہم. فیہم. سبحان اللہ. تو یہ سب مضمون ذہن میں رکھ کے ایک بہت خوبصورت کلام زاہد نیازی صاحب بسم اللہ. کا یاد آ رہا ہے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ اللہ والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. بسم کہ اللہ. دور ہونے کو ہے اب یہ دوری دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری. خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں. اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی.
کیونکہ ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحاج عبدالستار نیازی علیہ رحمہ کی قبر پر اللہ رحمت فرمائے, ان کے صاحبزادے زاہد اور شاہد بھائی کی قبر پر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ رحمت ساحر. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت ساحر کی ایمان اور رمضان خصوصی سیگمنٹ کے یہ اختتامی لمحات ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آج کی نشست کی گفتگو کو ہم کنکلوڈ کر پائیں, اس کا کوئی خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں. مفتی صاحب قبلہ, ایک تو پوری نشست میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہم نے استعمال کیا ہے, عمل صالح. جی جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کو ضرور کھول دیا جائے کہ کس بات کو عمل صالح کہا جائے گا, اس کی پہچان کیا ہوگی, اور جب عمل کی بات ہوتی ہے ساتھ ہم میزان کی بات ضرور کرتے ہیں. کوئی ایسا ترازو ہے جس پر وہ اعمال تولے جاتے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں باتوں کو آج پیغام کے طور پہ آپ نشر کر دیں. عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. بالکل عمل صالح سے مراد ہے عمل مقبول. یہ ہم عام طور پہ قطع کلامی کی معافی ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب سادہ لفظوں میں شاید نیک عمل اس کا نیک عمل اس کا معنی کرتے ہیں, لیکن ہر نیک دکھنے والا عمل ہاں یہ بڑی وہ مقبول نہیں ہر نیک نظر آنے والا عمل مقبول نہیں ہوتا. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول اور معصور دعائیں نا حدیث نبویہ علی صاحب الصلوۃ والسلام کے اندر, تو ان میں بعض میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ہم تجھ سے عمل صالح مانگتے ہیں, اور بعض نے میں کہا کہ عمل مقبول مانگتے ہیں. مطلب یہ دونوں ایک بات یہ ہے, اسی لیے کہا گیا کہ وہ عمل مانگتے ہیں جو تیری بارگاہ میں قابل قبول. اب سوال یہ ہوگا کہ وہ عمل قبول کیسے ہوتا ہے. عمل کی قبول کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں, 3 بنیادیں ہیں. بسم اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ عمل صالح یا مقبول عمل وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو. بالکل جو اللہ کی, میں نے پہلے بھی عرض کیا, جو اللہ رسول کی اطاعت اور مصطفیٰ کی اتباع میں ہو وہ عمل صالح اور عمل مقبول ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے عمل صالح یا عمل مقبول وہ ہوگا جس کے اندر ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, اخلاص للہیت کی دولت شامل ہے. بات ابھی ہم کر رہے تھے, بظاہر نیک نظر آئے لیکن ہو یہ ہے کہ نیت کا زاویہ درست ہوگا تو تب عمل صالح کہلوائے گا. اور تیسری بنیاد اس کی, اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے, کہ عمل صالح یا عمل مقبول وہ ہوگا جس کی بنیاد صحیح عقیدے پر ہو. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, آپ کے پاس, اسی کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور عقیدے میں رکھنا ہے تو ایمان نہیں رہتا. آپ کا تھاٹ اور فکر درست اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے عمل جتنے بھی کیوں نہ ہو وہ یہیں تک ہیں اور یہیں رہ جائے گا. یہاں اپریشیٹ کیا جائے گا اس کو, یہاں صلہ ستائش لوگ سیلوٹ کریں گے, اور ہو رہے ہیں جو رفائی فلائی کام کرتے ہیں, لیکن آخرت میں اس کا اجر رتی کے برابر بھی نہیں ہوگا. آخرت میں اجر تب ملے گا جب اس کی بنیاد ایمان پر اور عقیدے پر ہوگی. اب میزان کی طرف سفر شروع کر کے اس کو بھی میں سمیٹ دیتا ہوں. دیکھیے, ایک تو بات یہ قرآن نے کہا والوزن یومئذ الحق, یہ بڑے بڑے زوردار لفظوں میں کہا, فرمایا کوئی مت سمجھے, کوئی عقل کا غلام یہ مت کہے کہ جناب کس نے دیکھا ہے وہ دن اور کہاں میزان ہوگا اور کہاں پل صراط ہوگا. تو کہا نا والوزن یومئذ الحق, اللہ نے فرمایا کہ اس دن میزان کا قائم کیا جانا یہ برحق ہے, ہر حال میں ترازو لگے گا. اور جب ترازو لگے گا تو اب اعمال تولے جائیں گے. اب اس میں سوال کے اندر جو روح ہے چھپی ہوئی, قرآن پاک نے بیان کیا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اور آپ نے اپنے اشارے میں بتا دیا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, یہ اشارے سے آپ نے سمجھا دیا. حالانکہ دیکھیں نا دنیا میں سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ہوئی ہے, اور وہاں یہ ہے, وہاں الٹ ہوگا کہ وہاں جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے آئے گا. تو جس کے میزان کا پلڑا, نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا گیا, میرے رب نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, پھر تو وہ اس ایسی زندگی میں ہوگا جس سے وہ بھی راضی ہوگا, اس کا مالک بھی راضی ہوگا. تو یاد رکھیے, یہاں ہم وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے میں نے وہ بڑا حاز اٹھایا
کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں ہم حقیر سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو اپنائیں، کل ان کو اپنائیں، کیونکہ آپ کی نیکیوں کے پلڑے کو کل وہ اوپر لے کے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیمتی پیغام مفتی صاحب کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب، نیکی جب بھی ہم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون میں آتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے. اور نیکیوں کا جب ہم یہ سارا مرکہ اور مجموعہ اکٹھا کریں تو دلی سکون اس کا بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بات میں پہلے عرض کروں، جب ارشاد. کوئی صاحب علم گفتگو کرتا ہے نا، اس سے عقیدہ، حسن عمل، حسن عقیدہ، یہ سارے پہلو جو ہے واضح ہو اس میں جاتے ہیں. واضح ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ضروری ہوتا ہے. واہ واہ. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نیکی کو جس طرح عمل صالح ہے نا، قرآن کریم میں نیکی کو حسنہ کہا گیا ہے. بالکل صحیح. تو وہ عمل جو حسن کے معیار پر پورا اترے اور اسوہ حسنہ سے خیرات لے، وہ عمل وہی صالح حسنہ ہو سکتا ہے. وہی حسنہ اور وہی عمل زندہ صالح ہو باد. سکتا ہے. کیا ریلیونس ہے. واہ واہ بہت واہ. خوبصورت جملہ. اچھا، ایک جو آپ نے سوال کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لذت ہے. لذت کی کئی قسمیں ہیں صفدر بھائی. ارشاد. ایک لذت ہے دماغ کی، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ایک بالکل ٹھیک. لذت ہے جسم کی، ہاں ہاں. ایک لذت ہے دل کی، دل کی. اور پھر دل کے اندر روح ہے، اس کی لذت ہے. تو یہ ساری لذت ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ میٹرک کا اس نے امتحان دینا ہے، ساری رات جاگتا ہے. جی ساری بالکل صحیح. رات کیوں جاگتا ہے؟ وہ صرف ایک جملہ سننے کے لیے کہ اس کو گولڈ میڈل دیا گیا ہے. ہاں ہاں ہاں. یہ ذہن کی لذت ہے. اس کی ایک اپنی، کوئی سلام کرے، کوئی سلوٹ کرے، جی ذہن کی بالکل ایسا لذت ہے. ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک اپنا اچھا، کریز ہو جسم سکتا کی ہے. لذت ہے، مطلب آسائشیں آ جائیں آپ کی. ایک لذت قلب و روح کی ہے. ہاں 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 ہاں. یہ ایسی لذت ہے واہ. صفدر بھائی، کچھ بھی نہ ہو بندہ مطمئن ہو. اللہ سب کچھ لٹا کے بیٹھا ہے اللہ. اور بالکل واہ واہ. سیر چشم ہو کر بیٹھا ہے. کوئی ماتھے پہ شکن نہیں ہے، ماتھے پر اطمینان شکن سے نہیں بیٹھا ہے، بے قراری نہیں ہاں ہاں ہے، ہاں. سب کچھ دے دیا. اچھا، پھر سب کچھ کر کے بیٹھا ہے، سب کچھ لے کے بیٹھا ہے، پھر بھی مطمئن. سب کچھ کر کے بیٹھا ہے، سب کچھ لے کے بیٹھا ہے، لیکن شخصیت بڑی مطمئن ہے. ہاں ہاں. اچھا، پھر کیوں ایسا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو آدمی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو. مومن ہو. اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کیا کہنا ہے. ہم ضرور بے ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. اللہ اللہ اللہ. تو وہ تو پاکیزہ زندگی ہو ہی نہیں سکتی جس میں بے چینی ہو، جس میں فرسٹریشن ہے، فرسٹریشن ہو، ہائے جس ہائے، میں جس میں پریشانی ہو. anxiety ہے، ہاں، پریشانی. تو اس کا مطلب ہے ہمیں سوچنا یہ چاہیے بڑی کہ قیمتی ہمارا عمل صالح کس معیار پر جا رہا ہے. اگر عمل صالح، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سکون نہیں مل رہا، اللہ اکبر. روزہ رکھ رہے ہیں اور اطمینان نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں. اس کا مطلب ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً والے معیار پر ہم پورے ہی نہیں اترے. ہماری ڈائریکشن درست نہیں. ڈائریکشن درست نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. اور جب ٹھیک کیا جائے گا تو معاملات جو ہے وہ خیر کی طرف اور بہتری کی طرف جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور اس حوالے سے مطلب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کی زندگیوں کو دیکھیں، بڑی خوبصورت زندگیاں. مطلب یعنی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کر کے دکھایا؟ انہوں نے اپنی ذات مائنس کر دی، جو کام بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. سبحان اللہ. اور جب اللہ کی رضا کے لیے کیا نہایت خوب. تو مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں پہلے بیان کی گئیں، اب تک کی جا رہی ہیں. اور اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو ہم بھی ایک اچھی مثالوں میں شامل ہوں. شامل. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت قیمتی عنوان تھا اور اتنی ہی قیمتی گفتگو جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے پیش کیا. اللہ آپ کو جزا سے نوازے. اور بھائی احمد رضا قادری نے خوبصورت زمزمہ عقیدت پیش کیا. اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. ایک جملہ جس نے نشست کے آغاز سے ابھی تک مجھ پر ایک عجیب لطف ساری کیا، وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی محبوبیت کا رستہ بارگاہ مصطفیٰ کریم کی اتباع سے اٹھتا ہے. یہ خمیر عشق میں وہیں اٹھے گا جب بندہ مصطفی رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا. اسی کو مضمون بنا کے میں آپ کے سامنے چند اشعار نشر کرتا ہوں، پھر لاہور سے کراچی کی طرف ہم بڑھیں گے اور جناب حافظ احمد رضا آج کی نشست کا اختتامی کلام پیش کریں گے. مفتی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب آپ کے مطلب کے اشعار ہیں. بھائی احمد رضا صاحب، روشنی ہے نہ کشش ہے
نہ صدا ہے میرے دوست. روشنی ہے نہ کشش ہے نہ صدا ہے میرے دوست, ان سے کٹ جائیں تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست. اللہ اکبر, اللہ. کامیابی کا رستہ مصطفیٰ کریم کے رستے سے جڑنے میں ہے. ان سے کٹ جائیں تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست, ان سے کٹ جائیں تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست. مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب قبلہ, آپ کے لیے بالخصوص یہ تحفہ ہے شعر, اور بہت بڑا اور قد میں قیمتی شعر. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. اللہ اکبر. امام ربانی کا مضمون ہے. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا, ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. مفتی صاحب قبلہ, مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا, مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا, ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. ایک شجر چل کے بتاتا ہے دو عالم کا نظام, پورا تاریخ, پوری تاریخ اور پورا واقعہ. ایک شجر چل کے بتاتا ہے دو عالم کا نظام, کس کی انگلی کے اشارے سے چلا ہے میرے دوست, کس کی انگلی کے اشارے سے چلا ہے میرے دوست. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ احمد بھائی, عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ, عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ, شہر مکہ میں بھی ایک کرب و بلا ہے میرے دوست. عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ, شہر مکہ میں بھی ایک کرب و بلا ہے میرے دوست. اور ڈاکٹر صاحب, راہ معراج پہ سرکار کا آنا جانا, راہ معراج پہ سرکار کا آنا جانا, وقت حیران کھڑا سوچ رہا ہے میرے دوست, وقت حیران کھڑا ہے سوچ رہا ہے میرے دوست. اور دیکھ کس شان سے نکلا ہوں مدینے کے لیے, دیکھ کس شان سے نکلا ہوں مدینے کے لیے, پاس آنسو ہے ندامت ہے دعا ہے میرے دوست, پاس آنسو ہے ندامت ہے دعا ہے میرے دوست. اور ناظرین, آخری شعر, بد دعا منزل واجب پہ پہنچتی ہے جہاں, میرے آقا کا اسوہ اور پیغام دیکھیے, بد دعا منزل واجب پہ پہنچتی ہے جہاں, لب پہ آقا کے وہاں حرف دعا ہے میرے دوست. بد دعا منزل واجب پہ پہنچتی ہے جہاں, لب پہ آقا کے میرے حرف دعا ہے میرے دوست, میرے دوست, میرے دوست. آگے بڑھتے ہیں حافظ احمد رضا کی جانب. بسم اللہ. کمال کر دیا آپ نے میرے دوست. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جہاں محبت مصطفیٰ ہی ایک راستہ ہے محبت خدا کو پانے کا, بسم اللہ, وہاں محبت اہل بیت بھی ایک ایسا راستہ ہے محبت مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے بعد محبت خدا, ان دونوں محبتوں کو پانے کا. تو منقبت کے اشعار پیش کر رہا ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا, بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام ہوں, میں تو قلبی ان کا غلام تھا, میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمل سے ہے, مجھے عشق سارے چمن
دشمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں وطن سے کیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی جن کو ذات حسین کہے وہی جن کو ذات حسن کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھ پہ نیازی کتنا کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا جب سے تیرے گھر آنے کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن